بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے جن کا ترجمہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں بعض دفعہ ان کی آواز لرزنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتیں۔ وہاں بیٹھے سب لوگ حیران کہ مولوی صاحب اس آیات کی تشریح پر غمزدہ کیوں ہیں۔ ہمیں اس بات کی دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب ان کی نماز ختم ہو گئی تو ہم نے انہیں چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے وجہ پوچھ ہی لی۔ مولانا صاحب نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال کی ہی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی زبان بھی پڑھتا اور والد صاحب کے دوست کے مدرسے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا۔ میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کروں تاکہ گھر کا نظام سنبھال سکوں، لیکن میرا پکا ارادہ کالج جانے کا ہو گیا ہوا تھا۔ میں نے والد صاحب کی خوشامد کی اور ان کو راضی کر لیا۔ میں نے داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بہت عقل مند خاتون تھیں۔ اپنے فارغ وقت میں موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھیں۔ وہ محنت کر کے میری ہر ضرورت پوری کیا کرتی تھیں۔ فیس تو والد صاحب دے دیا کرتے تھے لیکن بقایا تمام ضروریات وہ پورا کرتی تھیں۔ میرے والد صاحب میری فیس اور باقی بھائیوں کے لیے اوور ٹائم جاب کرتے تھے۔ میں نے 6 سالوں میں ڈگری حاصل کر لی۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کالج کی تعلیم کے دوران وہاں کے رہن سہن نے میری اسلامی شعور اور طریقے کو بالکل بدل ڈالا۔ میں اسلامیات بالکل بھول چکا تھا۔ میں اس قدر بدل چکا تھا کہ کیسی نماز، کیسا روزہ، میرے خیالات اور حالات سب بدل چکے تھے۔ میں اول پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ اسی وجہ سے درخواست دینے پر مجھے وہاں ہی ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ کمانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 تک ہو گئی۔ اب والدین چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار لڑکی سے ہو، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ آج کل کے ماڈرن دور کی ہو تاکہ اعلیٰ سوسائٹی میں وہ گزارا کر سکیں۔ پہلے والدین راضی نہ ہوئے لیکن پراسرار کرنے پر انہیں راضی کر لیا۔ وہ میری خوشی کے لیے راضی ہو گئے، لہٰذا ایک ماڈرن لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو بھی 3-4 مہینے گزرے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ گئی جس کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔
اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بے روزگار ہو گئے۔ اب وہ گھر پر ہی رہنے لگے اور کارخانے کی طرف سے ایک تھوڑی سی رقم ملنے لگی۔ میری بیوی کا اسلامی تہذیب سے دور دور تک واسطہ نہ تھا، وہ صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی۔ کچھ سہیلیوں نے کان بھرے کہ ساس سسر کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ ساس سسر تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور میں کسی انگریز سے کم نہیں تھا۔ میرے دن رات عیش و آرام میں گزرتے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے والدین کی خدمت کرنے سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ وہ میرے سامنے میرے والدین کو برا بھلا کہتی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر طرح طرح کے الزام لگانے لگ گئی، لیکن میں کیا کرتا، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی کہ میں اس کو کچھ نہ کہتا۔ میرے والدین نے ایک دن بہت تنگ آ کر مجھ سے شکایت کی، لیکن میری بدبختی میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں، آپ غلط ہیں۔ ایک دن میری بیوی نے میری والد اور والدہ پر چوری کا الزام لگایا۔ میری بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی اور بری طرح ڈانٹا، اور میں کھڑا کھڑا سب دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا۔ تھوڑے دنوں بعد میرے ماموں آئے اور والد اور والدہ کو ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب اس کو خبر ہوئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا جان چھوٹی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مشکل کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی بدل گئی۔ میں اکثر کھویا کھویا رہتا تھا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی میری شادی ایک غریب گھرانے میں کر دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور نمازی تھی، دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ ہے اور میرے گھر میں آباد ہے۔ ایک دن کی بات ہے، میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت اور تشریح میں روزانہ کرتا ہوں۔ جب میں نے وہ ترجمہ سنا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو ہو گزرے تھے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا ہائے میرے ماں باپ، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنے عرصے بعد مجھے میرے والدین کی یاد آئی۔ ایک زمانہ گزر چکا تھا، ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی آئی اور میں نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ اب مجھے بے چینی ہوئی کہ میں والدین کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں دوسرے دن ماموں کے گھر گیا۔ وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میرے ماموں نے بتایا کہ میرے والدین کئی مہینوں پہلے گھر کا کہہ کر روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بڑھاپے اور نظر نہ ہونے کی وجہ سے کہاں گئے ہوں گے۔ میں اپنے والد کا فوٹو لے کر قریب تھانے میں گیا، رپورٹ لکھوائی اور بہت تلاش کی۔ ہر وقت اس خیال میں رہتا کہ والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب رو رو کر توبہ کی اور دعا کی کہ الہی میرے والدین کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے بتایا کہ جو فوٹو آپ نے بتائی اس سے ملتا جلتا آدمی ایک قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو پتہ چلا وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے والدین کا پوچھنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دوست سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی بھابھی دیکھو، آپ کا لاڈلا افسر آیا ہے۔ چچا کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گر پڑا اور زاروں قطار رونے لگا، مگر کیا فائدہ، وقت تو گزر چکا تھا۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب چپ ہو گئے، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں۔
اپنے والدین کا بہت احترام کریں، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، انہیں عزت اور احترام دیں، کیونکہ جن کے پاس وہ نہیں ہے اس چیز کی قدر صرف وہی جانتے ہیں۔